بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اگر ہم اسلام کا مکمل طور پہ اور ڈیپلی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بات بڑی واضح اور عیاں نظر آتی ہے کہ اسلام سارے کا سارا خدمت انسانیت اور انسانیت کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عمل سے سب سے زیادہ جلدی راضی اور خوش ہوتے ہیں وہ عمل خدمت انسانیت ہے۔ اگر اسلام کے ہر رکن کو ہم توجہ سے اور غور سے دیکھیں اور فکر کریں اور ڈوب کر دیکھیں تو ہمیں ایک ہی میسج ملتا ہے کہ اسلام سارے کا سارا انسانیت کے ساتھ تعلق اور خدمت کا نام ہے۔ اگر ہم نماز کو لے لیں تو نماز کے اندر بھی ساری کی ساری انسان کی اپنی اور اجتماعی ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ایک کمیونٹی کے حیثیت سے، ایک نسل کی حیثیت سے سب سے زیادہ نماز کے اندر بھی پوری کمیونٹی کے لیے فوائد موجود ہیں۔ آپ روزے کو لے لیں، آپ حج کو لے لیں، آپ زکوٰۃ کو لے لیں، آپ کسی بھی اسلامی رکن کو لے لیں، آپ کو ہر رکن کے اندر انسانیت کی ویلفیئر اور انسانیت کی بھلائی نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں جو تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کا مقصود اور دنیا میں آنے کا مقصد اور جو وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، وہ سارے کا سارا پیغام اس کا سب کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ انسانیت برائی سے بچ جائے، انسانیت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے، اور انسانیت اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق اور اپنے حقیقی الہ کی معبود کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کی عبادت کرنے کی طرف آ جائے تاکہ وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکے۔ تو آج اسی سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور یہ مسلم اور بخاری کے اندر کتاب الادب کے اندر نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ یعنی قیامت کے دن کسی بندے سے اللہ پاک مخاطب ہوگا اور فرمائے گا کہ اے بندے، میں بیمار ہوا تھا اور تو میری عیادت کے لیے اور بیمار پرسی کے لیے اور میرا حال پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو وہ بندہ اللہ پاک سے حیران ہو کر عرض کرے گا، اے مولا، اے میرے پروردگار، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جبکہ تو خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا، تو خود سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو تندرستی دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے، ہر چیز عطا کرنے والا تو ہی ہے، تو میں بندہ ہو کر، ناچیز ہو کر تیری مزاج پرسی کیسے کرتا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی۔ یعنی کسی بندے کے قریب تیرے کوئی ارد گرد محلے میں، گلی میں، ارد گرد کوئی بندہ بیمار ہوا اور تجھے پتہ تھا کہ وہ بندہ بیمار ہے اور تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا، تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اگر تو اس میرے بندے کی بیمار پرسی کے لیے جاتا، اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتا،
تو جب تو وہاں جاتا تو وہاں مجھے موجود پاتا۔ اس کا دیکھیں کہ اللہ پاک اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مسلمانوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو ملنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قربت پانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا سب سے زیادہ جو شارٹ کٹ رستہ ہے اور طریقہ ہے وہ انسانیت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ گہرے اور مضبوط تعلق کا رستہ ہے۔ تو جتنا آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاتے جائیں گے، اپنا تعلق مضبوط کرتے جائیں گے، اللہ رب العزت کی قربت کی طرف اتنا ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اللہ پاک فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا۔ پہلے میں دیکھیں بیمار پرسی کی بات کی، اب اسی حدیث میں اگلے حصے میں اللہ پاک پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ اور بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو خود تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یعنی اللہ پاک کتنی بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ پاک بندے سے پوچھے گا، بندے میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے سوال کیا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ حیران ہو جائے گا، پوچھے گا کہ مولا تو خود سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اور تجھے کیا حاجت ہے کہ میں تجھے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ یعنی کوئی بندہ تیرے پاس کھانے کے لیے آیا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، تو سکت بھی رکھتا تھا، طاقت بھی رکھتا تھا، تیرے پاس مال و دولت بھی تھا، کھانا بھی موجود تھا، سارا کچھ تھا، مگر اس کے باوجود، استعداد کے باوجود اور قدرت رکھنے کے باوجود تو نے میرے اس بندے کو کھانا نہیں کھلایا۔ کیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میری بارگاہ سے پاتا؟ یعنی اگر میرے بندے تو اس بندے کو کھانا کھلاتا جس نے میرے نام پر تجھ سے کھانا مانگا تھا تو اللہ پاک تجھے اس کا ثواب اور اجر عطا فرماتا۔ تجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے؟ اور تیسری بات اس حدیث پاک کے اندر جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک اس بندے سے پوچھے گا، تیسری بات، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار، میں تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اسی طرح پہلے بات کی عیادت کی، پھر کھانا کھلانے کی، اور تیسری بات کیا کی کہ میرے بندے میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ تو دنیا میں کسی دوسرے بندے نے کسی سے پانی مانگا اور اس بندے نے دینے سے انکار کر دیا تو اللہ پاک یہ میسیج اور یہ پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو دے رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ اسلام اس طرح لوگوں کا، دوسروں کا خیال رکھنے کا اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا درس اور حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک وہ بندہ کہے گا، مولا تو رب العالمین ہے، تو سارے جہانوں کو خود پالنے والا ہے، اور میں تجھے پانی کا کیسے دے سکتا تھا؟ تو اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اللہ پاک اس کو یاد کرائے گا، فرمائے گا کہ تو نے میرے اس بندے نے وہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اس کو پانی نہیں دیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب تجھے میری بارگاہ سے ملتا؟ یعنی اللہ پاک پھر جواب دے گا کہ میرے بندے، اگر تو اس بندے کو پانی پلاتا تو تجھے معلوم تھا کہ میری بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب ملتا۔ اس پوری حدیث پاک کے اندر تین چیزیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ پہلی فرمایا کہ عیادت میری تو نہیں کرنے آیا، دوسری فرمائی کہ میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، تیسری فرمائی کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ حالانکہ اللہ رب العزت ان ساری ضروریات سے، ان ساری حاجتوں سے کا محتاج نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، انہیں اللہ مولا کریم کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ پاک اس کی مثال دے کر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پوری انسانیت کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمان اتنے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھو کہ اگر تمہیں کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے تو فوراً اس کی مدد کو جاؤ، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جاؤ۔ اور اگر اس حصے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو دیکھنے جاتا ہے، کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ کو گویا وہاں موجود پاتا ہے، اللہ رب العزت کی قربت پا لیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی قربت پانے کے لیے تیمارداری کرنا، یہ اس کا اللہ پاک حکم دے رہا ہے۔ اور پھر بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ اللہ رب العزت پوچھے گا۔ اور لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کی طرف رغبت دے رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں اور اے اللہ کے بندوں، ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھو کہ ان کی ہر ضرورت کا، ان کی ہر احتیاج کا، اور ان کی ہر چاہت کا، اور ان کی ہر کمی بیشی کا ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے اس طرح مددگار اور معاون بن جاؤ کہ سب کی زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خام خواہ کے جھگڑوں سے نکل کر عمل کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جتنا آج اسلام کے عقائد پر، اسلام کے چیزوں پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اتنا ہمارا عمل بالکل نہیں رہا۔ عمل ہماری زندگیوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، صرف مناظرے رہ گئے ہیں، جھگڑے رہ گئے ہیں، فسادات رہ گئے ہیں۔ اور ہمیں ان ساری چیزوں سے نکل کر پریکٹیکل مسلم بننے کی، پریکٹسنگ مسلم بننے کی اب ضرورت ہے کہ ہم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اپنی زندگیوں کے اندر ان کو ڈھال لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔